کچھ علاج بھی پوچھے گئے ہیں وہ بھی بتائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے گیس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، گیس بن جاتی ہے تو اس کے لیے اپنی غذاؤں پر غور کر لیجئے کہ کیا چیزیں کھانی چاہیے کیا نہیں چاہیے. تو بعدی چیزوں سے پرہیز کریں، یعنی کہ آلو، بینگن، گوبھی، اروی، لوبیا اور گوار کی پھلی، چنے کی دال، ماش کی دال، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کلیجی، پائے وغیرہ، تو یہ گیس وغیرہ پیدا کرتے ہیں، تو اس سے بچا جائے. کھانے سے پہلے ایک چمچ جو ہے سونف کا کھا لیا جائے، یہ بھی فائدہ کرے گا. کھانے سے پہلے؟ جی کھانے ویسے بعد میں بھی لوگ کھاتے ہیں. جی بعد میں بھی کھاتے ہیں، وہ منہ کے جیسے کہ منہ میں بو نہ رہے اس لیے سے بھی کھاتے ہیں، اور یہ گیس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. تو پہلے استعمال کر لیں تو انشاءاللہ گیس سے بھی افاقہ رہے گا، اور یہ آسان سا علاج ہے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے حوالے سے بھی، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ کھانے کے بعد 3 انجیر کا استعمال کر لیں، اگر انجیر چلتی ہو تو یہ بھی گیس وغیرہ کے حوالے سے مفید ہے. اسی طرح سے جو ادرک ہوتی ہے، ادرک اس کو لے کر اس کو باریک باریک کاٹ کے کھانے سے پہلے سلاد کی طرح بنا کر اس کو کھایا جاتا ہے، تو یہ گیس بھی دور کرتی ہے اور اس سے بھوک میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو جن کی بھوک کی کمی ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ نے چاہا اس حوالے سے فائدہ ہوگا. زیادہ تر یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کیا چیزیں کھانے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یعنی ایک علاج یہ بھی ہے کہ جو چیز نقصان کر رہی ہے اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے. جی اچھا، یہ دوسرا میں یہاں عرض کروں کہ جو ادرک جو ہے وہ کھانے کے شوقین ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ سبزی کے ٹھیلے پر کھڑے ہوئے بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ یہ جو ادرک ہے یہ کس بھاؤ ہے، اور پھر بعض اوقات اس کو جو ہے نا وہ کچھ توڑ کے اجازت لیے بغیر بھی کھانا شروع کر ہی دیتے ہیں. تو بہرحال اگر یوں بھی ادرک کھانا ہے تو پھر اپنا تلوا لیا جائے پہلے، اور جو سبزی فروش ہے وہ پورا تول کے دے. اگر 1 پاؤ دے رہا ہے تو پھر 1 پاؤ ہی 250 گرام ہی ہونا چاہیے، پھر 200 گرام بھی نہ ہو. یہ بھی ایک بات ہے. اور وہ لے لیا ہے تو اب آپ اس کو بھلے آپ اس کو سلائس بنا کر کے کھائیں یا ویسے ہی گھر جاتے جاتے کھا جائیں، جو بھی کریں یہ اگلی بات ہے. یہ عدنان بھائی، یہ باقاعدہ بات مجھے ایک دفعہ مطلب ایک سبزی فروش کی طرف سے مطلب یوں ایک تھا معاملہ، احتجاج کہہ لیں جو بھی ہے، بھئی لوگ جیسے آتے ہیں وہ ادرک وہ تھوڑا اس کو جو ہے نا وہ توڑا اور کھانا جو ہے اس کا، جبکہ یہ بہت مہنگی ہوتی ہے. ہاں جی، نہیں بالکل درست فرمایا. 100 روپے پاؤ بھی ہوتی ہے قیمت. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. ادرک، پیاز اور ٹماٹر کی قیمت کیا ہے جو خرید رہے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے کیا ہے. اللہ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، اللہ کریم ہمیں اس سے امان نصیب فرمائے، عافیت فرمائے. جی خلیل بھائی. ادرک کی بات چلی تو اس کے لیے یہ بھی عرض کر دوں کہ ادرک آج کل جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ دھلی بھی ہوتی ہے تیزاب کے پانی سے، کیمیکل وغیرہ سے، تو اس کو استعمال نہ کیا جائے. ایک تو تیزاب کے پانی سے دھلی ہوئی اور اوپر سے مہنگی بھی، اللہ رحمت کرے. تو وہ استعمال نہ کی جائے. آپ معلومات لیں گے تو آپ کو معلومات ہو جائے کہ بعض مارکیٹ میں جائیں گے تو بعض ٹھیلوں پر لکھا ہوتا ہے بغیر کیمیکل کے ادرک، تو وہ استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو اس کے فائدے حاصل ہوں گے. اگر دوسری کرتے رہیں گے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نقصان ہو سکتا ہے، تو لہذا جب خریدیں تو دیکھ بھال کر خریدیں. یہ گیس وغیرہ کے حوالے سے ایک مختصر سا علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ اس میں ادرک کا بھی تذکرہ ہے. اس کو جب یہ خشک ہو جاتی ہے، پنساریوں کی دکان سے ملتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے سونٹھ، سنڈ بھی کہہ دیتے ہیں پنجابی میں، عربی میں اسے زنجبیل کہا جاتا ہے. تو یہ 60 گرام آپ لے لیں خشک ادرک، اور 60 گرام آپ نے لینی ہے اجوائن. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے میٹھا سوڈا. میٹھا سوڈا اس کا ہاف ہے، 60 گرام یہ ہے، تو یہ 60 کے بجائے 30 گرام آپ نے لینا ہے میٹھا سوڈا. تو یہ تینوں چیزیں، میٹھا سوڈا تو پسا ہوا ہی ہوتا ہے، باقی 2 چیزیں پیس کے یہ مکس کر لیں، اور کھانے کے بعد آدھی چمچ استعمال کریں تو گیس افارہ وغیرہ جو ہو جاتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ یہ بہت مختصر سا بہترین سا علاج ہے. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. دوسرا آنکھوں کی خارش کے حوالے سے تھا. آنکھوں کی خارش کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے لیے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے گل منڈی.
گل منڈی یہ بہت زیادہ مفید ہے آنکھوں کے حوالے سے، اس کو آپ لے لیں، یہ رات کو 12-15 دانے پانی کے اندر بھگو دیں اور آدھا گلاس پانی کے اندر صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی خارش وغیرہ کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے کالی زیری، کالی زیری۔ نمبر 2 رسونت، رسونت یہ اصلی والی لیں تو 2 طرح کی آتی ہے، رسونت اصلی لیں، اور نمبر 3 چاسکو، چاسکو، اور نمبر 4 بہی دانہ۔ تو یہ چاروں چیزیں لے کر ان کو بالکل باریک پیس لیں۔ ہم وزن ان کو لینا ہے 100 گرام، 50 گرام یا 25 گرام لے لیں، اور پھر صبح و شام ایک چھوٹی چمچ، اگر بڑا ہے تو وہ ایک چھوٹی چمچ لے لیں، بچے ہیں تو یعنی 10-12 سال 15 سال ہیں تو اس کو آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اور بچوں کو اگر دینا چاہیں، بچوں کے یہاں خارش ہے، اپنے جو بھی علاج کرنا ہوتا ہے طبیب کے مشورے سے کرنا ہوتا ہے، بچوں کو اگر دینا چاہیں تو اس کو اسے چوتھائی چمچ لے کر اس کو شہد میں ملائیں، اور یہ میٹھا ہو جائے گا تو پھر اس کی کڑواہٹ میں کمی آ جائے گی، تو پھر یہ بچوں کو اس طرح سے دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آنکھوں میں جو جلن ہوتی ہے، آنکھوں میں جو خارش ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، آنکھوں سے جو پانی وغیرہ بہتا ہے، یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں لال ہی رہتی ہیں، تو بہت سارے علاج کروا چکے ہوتے ہیں، تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل یہ 4 چیزیں، چاسکو، اس کو چاسکو بھی کہتے ہیں، پہلے کاف بھی لگا دیتے ہیں، چاکسو بھی کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح سے رسوند اصلی اور کالی زیری اور بہی دانہ ہم وزن لینا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی رہا جو پٹھے وغیرہ جن کے اکڑے ہوئے ہیں، کمر میں درد، کندھے کے پٹھے وغیرہ اکڑے ہوئے ہیں، تو وہ ایک تیل بنا لیں، جیسے تلوں کا تیل لے لیں، اور اس کے اندر 100 گرام تلوں کا تیل لے کے اس کے اندر لہسن کے 6-7 جوے اس میں ڈال لیے جائیں، 8-10 جوے ڈال لیں، لہسن کے جو پیس ہوتے ہیں 8-10 پیس لہسن کے کوٹ کر اس میں ڈال لیے جائیں، اس کو پکا لیا جائے، تلوں کے آئل کو پھر اس آئل سے مساج کیا جائے۔ اسی طرح سے ایک آئل اور بھی بنا سکتے ہیں، زیتون شریف کا تیل لے لیں، اس پر 55 بار 55 ٹائمز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 55 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس پر زیتون شریف کے تیل پر دم کریں، پھر یہ تیل لگائیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل یہ جوڑوں وغیرہ کا درد ہے یا کہیں بھی پٹھوں میں کھچاؤ وغیرہ ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور بچوں کو بھی یہ دم کیا ہوا مساج کریں گے، آئل لگا دیں گے، تو انشاءاللہ کیڑے مکوڑے جو ہے بچوں سے دور رہیں گے اللہ نے چاہا تو۔ یہ اسی طرح ایک گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، اسگند ناگوری، اسگند ناگوری کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، یہ لے لیں۔ اسی طرح ایک اور جڑی بوٹی اسے کہا جاتا ہے قسط شیری، قسط شیری بھی کہہ دیتے ہیں، قاف سین توئیں اور شیری آگے، قسط شیری یا قسط شیری اس کو کہا جاتا ہے، اور سرنجان شیری یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ بھی لینی ہے۔ گوند پھلائی، گوند پھلائی یہ گوند کی ایک قسم ہے، اور آخری چیز ہے زنجبیل یعنی سونٹ، خشک ادرک، یہ ساری چیزیں 25 گرام لے کر ان کو پیس لیں۔ اگر اس کو کچھ ذائقہ دار بنانا چاہتے ہیں تو اس میں مصری بھی ملا سکتے ہیں 50 گرام، تو صبح و شام ایک چمچ اس کو استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پٹھوں وغیرہ کے درد کے حوالے سے مفید، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ علاج رہے گا، اس کو استعمال کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور جب یہ مساج وغیرہ کریں تو پھر اس پہ کوئی چیز کپڑا وغیرہ کچھ دیر کے لیے باندھ دیں اور ٹھنڈ سے اس کو بچائیں، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ اور بالوں کے حوالے سے تھا، بال جو جھڑتے ہیں اس کے لیے، اور تلوں کا آئل بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، تلوں کا آئل لے لیں، اور اس 100 گرام تلوں کا آئل لے کے اس کے اندر 50 گرام کسٹر آئل ملا کے رکھ لیں، تو یہ بالوں کے حوالے سے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ بالوں کو اس میں یعنی بالوں میں عام روٹین میں جو تیل لگاتے ہیں وہ یہی والا تیل لگائیں، تو بال اگیں گے بھی انشاءاللہ اور بہتر بھی ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر مزید علاج کرنا چاہتے ہیں تو کلونجی کا تیل لے لیں 30 گرام، اور 30 گرام انڈے کا تیل۔ تیسری چیز ہے تارے میرے کا تیل، سرسوں کی طرح ہی ہوتا ہے تو یہ تیل لے کر 100 گرام یہ لے لیں، 30 گرام انڈے اور کلونجی کا ان کو مکس کر لیں اور اس کو بالوں میں لگایا جائے۔ تو یہ انڈے کے اندر، تیل کے اندر بو ہوتی ہے، تو یہ لگا کر مسجد میں جانے سے احتیاط کرنی ہوگی، تو لہذا ایسے موقع پر لگایا جائے کہ بو بالوں میں نہ رہے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला खैर और आफियत वाला मामला फरमाए, तमाम बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए।